اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 پر گفتگو کریں گے، 3 آیتوں پر، 35، 36، 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ صلوات صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جب انہوں نے بچی کو جنم دیا تو کہا کہ پروردگار میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے بہترین طریقے سے قبول کیا اور اسے بہترین انداز سے پروان چڑھایا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق مرحمت فرماتا ہے۔ یہ آیتیں گزشتہ آیات سے مربوط ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم و نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو عالمین پر منتخب فرمایا ہے، ذریۃً بعضھا من بعض۔ یہ وہ نسل ہے اور وہ ذریت ہے جو جس کا سلسلہ ایک دوسرے سے مربوط و متصل ہے۔ تو جب آل عمران کا ذکر کیا تو اب یہاں امرأۃ عمران کی بات ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے یہ کہا۔ یہاں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پورا سورہ آل عمران اوریجنلی خاص طور پر شروع کی آیتیں نصارہ نجران کے تعلق سے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنا ہے، مگر تذکرہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کتنے ذکر آ رہے ہیں، اور اس کا آپ یہ دیکھیں کہ مقدمہ کس انداز سے قرآن تیار کر رہا ہے۔ تو پہلے اپنے انتخاب کا ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ نے کس انداز سے عالمین میں کچھ اپنے مخصوص بندوں کو منتخب کیا، اور اس کے بعد اس کی ایک مثال دی۔ چونکہ آل عمران کی بات تھی تو کہا کہ وہ آل عمران کا انتخاب ہم نے کیسے کیا۔ عمران کی بیوی نے ایک نظر کی، تو تفاسیر اور کتب احادیث اور تاریخ سے
یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمران کی جو بیوی تھی حنہ، یا جناب مریم کی ماں جناب حنہ، یہ اصل میں دو بہنیں تھیں، حنہ اور اشیاء۔ حنہ کا عقد جناب عمران سے ہوا۔ عمران نبی تو نہیں تھے، لیکن بنی اسرائیل کے بہت ہی محترم اور معزز افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور اشیاء تو ان کی شادی ہوئی عمران سے، اور اشیاء کی شادی ہوئی جناب زکریا سے، جو یقیناً نبی تھے بلا شبہ۔ ان دونوں بہنوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ایک یعنی جناب حنہ جناب مریم کی ماں بنی، اور اشیاء جو ہیں وہ جناب یحییٰ کی ماں بنی۔ جناب حنہ کے اولاد نہیں تھی، کافی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، تو وہ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اپنے بچے کو غذا دے رہا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ ادھر اللہ نے جناب عمران پر یہ الہام کیا کہ ہم تمہیں ایک ایسا فرزند دیں گے جو نہ صرف لا علاج مریضوں کو شفا دے گا، بلکہ اس کو ہم یہ صلاحیت دیں گے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ خصوصیت اس کی ہوگی جو ہم تمہیں فرزند عطا کریں گے۔ خیر، یہاں کچھ مفسرین نے لفظ وحی استعمال کی ہے کہ ان پر اللہ نے وحی کی۔ اگر وحی کی تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ نبی تھے، اور چونکہ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لہٰذا لفظ الہام کا استعمال بھی بہت سے مفسرین نے کیا ہے۔ بہرکیف ان کو یہ پیغام اللہ نے دیا۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا، یہ خوشخبری ان کو ملی جناب عمران کو، تو انہوں نے اسے اپنی بیوی سے شیئر کیا اور بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ ہم کو بیٹا دینے والا ہے، اور یہ بیٹا ایسا ہوگا۔ کچھ دن کے بعد آثار حمل نمودار ہوئے، اور جیسے انہیں پتہ چلا کہ ان کے شکم میں ایک بچہ ہے، تو انہوں نے اسی وقت نظر کی، منت مانی، اور یہ کہا کہ پروردگار انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں اس کے سلسلے میں تجھ سے نظر کرتی ہوں، منت مانتی ہوں کہ اب منت یہاں اس کا ذکر نہیں ہے کہ منت کیا مانگتی ہیں، بعد میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہے شکم میں اس کے سلسلے میں تجھ سے انی نذرت لک، تیری بارگاہ میں اس کو نظر کرتی ہوں، تیری خدمت کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ محررن، محررن صرف تیری خاص تیری ہی خدمت کے لیے معین کرتی ہوں، اور تو مجھ سے قبول فرما۔ یہ انہوں نے منت مانی۔ ظاہر ہے کہ یہ منت ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان کس منزل پر تھا، کہ ماں ہے، اتنے عرصے کے بعد اولاد ہونے والی ہے، اولاد کی خوشخبری ملی ہے، تو اب تو مل گئی نا۔ تو ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ جب مل گئی تو اب تو اولاد ہونے والی ہے ہر حال میں۔ منت اس وقت مانی جاتی ہے، اس کو دھیان رکھیں، کہ جب انسان کو کسی شے کی خواہش ہو کہ یا اللہ اگر ایسا ہو جائے تو میں ایسا کروں گا۔ تو یہ منت اس وقت نہیں مانی جب انہوں نے پرندے کو دیکھا کہ یا اللہ اگر تو مجھ کو بیٹا دے گا تو میں اس کو تیری بارگاہ میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ نہیں ہے، بلکہ جب شکم میں فرزند کا احساس ہوا کہ یعنی وہ حاملہ ہیں،
تب یہ منت مانی کہ پروردگار جب انشاءاللہ یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا خیر و سلامتی کے ساتھ تو میں اس کو تیری بارگاہ میں وقف کر دوں گی. جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب مریم کی والدہ کا ایمان کتنا بلند تھا کہ ان کی منت اس خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں تھی کہ اولاد مل جائے، بلکہ جب اولاد مل گئی تو گویا کہ اس کا شکر یہ تھا، ادا کرنا تھا کہ ہم اس کو تیری بارگاہ میں وقف کر دیں گے. اس سے چند باتوں کا اندازہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر جس کا ذکر ہم آج کل بھی کرتے ہیں اور اسلام میں اور فقہ میں اس کا ایک خاص باب ہے اور خاص مسائل ہیں نظر کے اور منت کے. یہ گزشتہ اقوام میں بھی اس کا رواج تھا، یعنی نظر اور منت مانی جاتی تھی. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یعنی نظر کوئی نئی چیز نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ جناب مریم ظاہر ہے کہ بھی پیدا نہیں ہوئی ہیں. جناب مریم کی ماں نے نظر کر لی ہے. نظر کے لیے اگر ایک عورت نظر کرتی ہے، کوئی بھی مستحب نظر، یہ واجب نظر تو نہیں تھی، نظر کرتی ہے، ظاہر ہے کہ نظر بنیادی طور پر خود واجب نہیں، نظر کرنے کے بعد کوئی چیز واجب ہوتی ہے. تو نظر عورت زوجہ نہیں کر سکتی کسی چیز کی جب تک شوہر کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں کہ اس شرف میں جناب عمران بھی شامل ہیں. انہوں نے نظر کی، اس کا مطلب یہ کہ شوہر کی مرضی سے کی. ایک پہلو یہ ہے. ایک اور پہلو ہے اس کا، مورخین نے یہ بھی لکھا ہے، بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، اور بات کی آیتوں سے اس سے اندازہ ہوتا ہے، وضاحت تو نہیں ہے، کہ جناب مریم کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ ماں کو اختیار ہے کہ وہ نظر کرے، اور اس کے اوپر کوئی ایسا واجب نہیں ہے کہ کسی سے پوچھے نظر کرنے کے لیے. تو چونکہ یہ روایت زیادہ مشہور ہے مفسرین کے درمیان کہ جناب عمران کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، لہٰذا اب یہ بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ نظر جو اگر انہوں نے کی تھی تو اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ موجود نہیں تھے جس وقت نظر کی ہے. ایسا امکان ہے اس بات کا. لیکن اگر یہ کہیں کہ نہیں اس وقت موجود تھے اور بعد میں انتقال ہوا، تو بھی یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ ہو سکتا ہے کہ نظر جب انہوں نے کیے تو یقیناً پوچھا ہوگا. ایک مومنہ عورت جو اپنے بیٹے کو کے لیے نظر کر رہی ہے کہ اس کو مستقل خدمت کے لیے معین کر دے گی، تو وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خلاف شریعت کوئی کام کرے. دوسری بات یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں ایک ماں کی کتنی اہمیت ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے، اور اس کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے. ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور پیدائش سے پہلے ہی، بلکہ یہ خوشخبری ملتے ہی کہ شکم میں بچہ ہے اور ماں بننے والی ہیں، فوراً ہی مستقبل کی فکر شروع کر دی بچے کی کہ اب بچے کا مستقبل میں کیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی اہمیت بچے کی تربیت کے تعلق سے بچے کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتی. شکم مادر ہی سے بچے کا حق ماں پر آنے شروع ہو جاتا ہے، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی لمحات سے، اسی زمانے سے، حالت حمل ہی کے دور سے اپنے بچے کے مستقبل کا خیال رکھے کہ بچہ اس دنیا میں کیسا ہوگا اور وہ کیسا اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہے. تو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کرے. اب یہاں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، محررن. محررن اس لفظ کو آپ عربی میں اس کے روٹ ورڈ کو استعمال کرتے ہیں، بہت اردو میں کافی استعمال کرتے ہیں. حریت، آزادی، اسی سے محرر ہے، آزادانہ طور پر، مکمل طور پر، پورے طور پر، مخصوص طور پر.
محررن یعنی کہ بس صرف یہی کام ہے کہ اس کو یہی کرنا ہے. تو جناب حنا نے جو منت مانی اپنے فرزند کے لیے وہ یہ تھی کہ میں اس کو مخصوص کر دوں گی، وقف کر دوں گی، محرر طور پر، یعنی کہ بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہوگا سوا تیری خدمت کے. اس سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ خدمت دین کے دو طریقے ہیں. دیکھیں یہ ہے قرآن، اور قرآن کا کمال یہی ہے کہ بہت سے وہ پہلو کہ جو 1000 سال سے مفسرین کی نظروں میں نہیں ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کو پہلو نظر آئیں گے. تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے، لیکن نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدمت دین کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے پارٹ ٹائم خدمت کا، آپ اپنی جاب بھی کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، بڑا ثواب کا کام ہے. آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ خدمت بھی کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں. ایسے بہت لوگ کر رہے ہیں. یہ بھی خدمت کا ایک طریقہ ہے. ایک ہے نہیں، محررن، مخصوص کر دیا اپنے زندگی کے تمام اوقات، ہر ساعت، ہر منٹ، ہر دن قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اب کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارا سوائے اس کے کہ ہم دین کی اور قوم کی خدمت میں لگے رہیں. یہ ایک طریقہ ہے خدمت دین کا، جو بہت سے افراد کر رہے ہیں. بہت سے علماء کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ مکمل طور پر دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اب ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پوری زندگی وہ صرف کر دیں دین کی خدمت میں. یعنی کوئی اگر فل ٹائم ہے، پارٹ ٹائم خدمتگار نہیں ہے. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اب یہ دیکھیں، یہ انداز دعا اور اخلاص کی معراج کتنی بڑی منت مانی ہے. یعنی آپ دیکھیں آج ہی کے دور میں دیکھیں، یہ چیز آج کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب انسان اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اگر اس اولاد کے مستقبل کا اس کے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے تو وہ کمپیئر کرتا ہے دنیا کے کامیاب لوگوں کو دیکھ کر، اور ان میں سے کسی ایک کو آئیڈیل بنا کے کہتا ہے کہ میرا بچہ ایسا ہو. مثلا میرا بچہ بڑا بزنس مین بنے، میرا بچہ بڑا کوئی مشہور انسان بنے، میرا بچہ بادشاہ بن جائے، میرا بچہ وزیر ہو جائے، میرا بچہ سیاسی رہبر بن جائے، میرا بچہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں جس کو لوگ کامیاب کہتے ہیں میرا بچہ وہ ہو جائے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ کچھ نہیں، بیت المقدس ہے، بس وہاں پڑا رہے، وہاں خدمت کرتے رہے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے رہے. اتنی بڑی دعا کیا خلوص کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ایسی دعا کرے؟ کتنا خلوص ہوگا، کتنی اللہ سے محبت ہوگی، کتنی اللہ سے لگن ہوگی، کتنی للہیت ہوگی، صرف اللہ کے لیے کتنا سنسیریٹی ہوگی. مگر وہ خاتون جو اتنی سنسیئر ہے اور اتنے خلوص دل سے یہ بات کہہ رہی ہے، اس کے بعد بھی فوراً کیا کہتی ہے؟ پروردگار تو قبول کر لے. دیکھا آپ نے، حقیقی خلوص یہی ہے کہ انسان بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد غرور نہ کرے کہ میں تو ایمان کے اس لیول پہ پہنچا ہوں، بلکہ اس بات کی امید رکھے کہ میں نے جو بھی نیک عمل انجام دیا ہے اس کو خدا قبول کر لے. اگر آپ کو یاد ہے تو حضرت ابراہیم کے واقعے میں اس جو سورہ بقرہ میں بالکل یہی الفاظ گزرے ہیں. جس وقت وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے باپ بیٹے دونوں، تو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع. بالکل یہی الفاظ تھے. یہاں تقبل منی ہے، واحد کا صیغہ ہے، وہاں جمع کا صیغہ تھا، اس لیے کہ وہ دو تھے. اتنا بڑا کام کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہے تھے. وہ گھر جو سب سے بڑا عظیم گھر ہے کائنات میں، کتنا بڑا کام تھا، کتنی عظیم خدمت انجام دے رہے تھے. مگر اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے انہوں نے فخر نہیں کیا کہ میں یہ کر رہا ہوں، دیکھو ہم نے یہ گھر بنا دیا. ہم تھوڑی سی بھی اگر خدمت کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا جان لے اور دیکھ لے اور پہچان لے اور جو ہے کریڈٹ ہم کو مل جائے.
کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا امام بارگاہ کے لیے کیا، ہم نے مسجد کے لیے کیا، ہم نے سینٹر کے لیے، ہم نے اسکول کے لیے کیا، آتی ہے خواہش دل میں. یہ انبیاء ہیں، یہ معصومین ہیں، یہ ہمارے لیے ایگزامپلس ہیں. وہ ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ نہیں، یہ خواہش نہیں آئے کہ کوئی مجھ کو دیکھے. ایک ہی خواہش تمہارے دل میں آنی چاہیے، اللہ قبول کر لے. تمہارے اس عمل کو، تمہاری اس خدمت کو اللہ قبول کر لے، بس یہ خواہش تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو تم کامیاب ہو. وہی چیز حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوئی، اور یہی جناب مادر مریم کے دل میں پیدا ہوئی کہ پروردگار میری اس نظر کو قبول فرما کہ تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا ہے، اس لیے کہ تو میری دعا کو سن بھی رہا ہے اور تو جاننے والا ہے دلوں کے حالات کا، جانتا کہ میں کتنے دل سے اور کتنی محبت سے یہ بات کہہ رہی ہوں تیری بارگاہ میں. اب آئیے دوسری آیت اس کے بعد کی. فلما وضعتها، اب جب بچہ پیدا ہوا تو اب پیدا نہیں ہوا، ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہے. اب جب بچی پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی پروردگار یہ تو بچی ہے، یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ خاتون جس کو اتنا یقین تھا، یقین کامل اللہ کی بارگاہ کے لیے وقف کر دیا تھا، تو مکمل یقین تھا کہ بیٹا ہوگا. بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہوئی. تو گھبرا کے کہا یہ تو بچی ہے، یہ تو بیٹی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اب یہ خدا کہہ رہا ہے. یہ تو انہوں نے کہا یہ تو بچی ہے، یہ تو بیٹی ہے، یہ کیا ہوا؟ سرپرائز تھا ان کے لیے. اور خاص طور پر جبکہ جناب عمران کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اللہ تم کو بیٹا دے گا، تو پھر کون سی بات رہ گئی تھی اس یقین میں؟ بالکل بیٹا ہوگا. لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس بیٹی کی خوشخبری دی گئی تھی وہ اصل میں اس بیٹی کا بیٹا ہوگا بیٹا، لیکن اس بیٹی کا بیٹا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نواسے کو بھی قرآن نے بیٹا کہا ہے. نواسے کو قرآن نے بیٹا کہا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ بیٹا کہا ہے کہ ماں ایسی ہو اور پھر نانا بھی ایسا ہو اور نواسا بھی ایسا ہو، تو پھر وہ نواسا نانا کے لیے بیٹا بن سکتا ہے. اسی وجہ سے آگے جا کر اسی آیت میں اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جب مباہلے کی منزل آئے گی تو وہاں پر بھی نواسوں کو بیٹا قرار دیا ہے اللہ نے. آئے مباہلہ میں آیت نمبر 62 میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کیا کہا؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا، اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ لڑکی ہوئی ہے تو یہ لڑکی ہو گئی. اللہ نے کہا مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ لڑکی کا عام طور پر تصور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اچھے گھروں میں بھی کہ کتنی اچھی صحیح، لیکن وہ خدمت کیسے انجام دے سکتی جو مرد انجام دے سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے فوراً کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اب یہاں پھر مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے اس جملے کے سلسلے میں، اور یہ دلچسپ اختلاف ہے، کیونکہ جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو لڑکی ہو گئی، اللہ نے کہا کہ بھئی تم اس کو لڑکی سمجھ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو لڑکی ہو گئی، یہ کیا کرے گی، تم یہ سوچ رہی ہو نا، میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، مجھے پتا ہے. اب یہ جملہ کس کا ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ اللہ کا جملہ ہے یا مریم کا جملہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا؟ کس کا جملہ ہے؟ اب ہے مشکل اس لیے کہ اس جملے میں کوئی بھی ضمیر ایسی نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ جملہ ان دونوں میں سے کس کا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے آیت دیکھیں، اس طرح اس کی یعنی توجہ اس طرح دیں، آپ انالائز اس طرح کریں. فلما وضعت
تو اس میں ضمیر ہے یعنی عورت کہہ رہی ہے، مطلب عورت کہہ رہی ہے، قالت عورت کہہ رہی ہے، صاف صاف ہے. انی وضعتها میں نے اس کو جنا ہے اس طرح. پھر واللہ اعلم بما وضعت، چونکہ صیغہ ہے مؤنث غائب کا، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کہہ رہا ہے. تو ایک جملہ اس میں مادر مریم کا ہے، ایک جملہ اللہ کا ہے، مگر اس کے بعد جو ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ کس کا ہے؟ حالانکہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہ کس کا جملہ ہے؟ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ جناب مریم کا جملہ ہے، اس لیے کہ جملے کی جو ساخت ہے، جو جملے کی جو اسٹرکچر ہے، وہ نہیں لگتا کہ اللہ کا ہوگا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ گھبراہٹ میں یہ بات کسی نے کہی ہے. اور یہ دلیل ہے، اچھی دلیل ہے ظاہراً، لیکن اب آپ دونوں اقوال کو سنیے گا. تو اس قول میں مفسرین نے کہا کہ چونکہ لفظ ہے لیس الذکر کالانثی، اگر ہوتا لیس الانثی کالذکر تو ٹھیک ہے، ایسا لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ اللہ کا ہو. لیکن یہاں یہ لیس الذکر کالانثی، ان کو ضرورت تھی کس کی؟ بیٹے کی. ہو گئی بیٹی ہوئی تو ان کو کہنا چاہیے تھا ارے یہ تو بیٹی ہوئی ہے، اور بیٹی تو بیٹی کی طرح نہیں ہوتی. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پروردگار میں نے تو بیٹی ہوئی ہے اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا. الٹا ہو گیا نا. کہنا ہی چاہیے کہ بیٹی جو ہوئی وہ تو لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، لڑکی لڑکی جیسی نہیں ہوتی، اور مجھ کو لڑکی مل گئی، لڑکی تو لڑکے جیسی نہیں ہوتی. الٹا کہہ رہی ہیں کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. جب لڑکا ہے ہی نہیں تو لڑکی جیسا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے بعض نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ ایسے موقع پر جب کسی کو کوئی سرپرائز خاص طور پر ایسے ملتا ہے، شاکنگ سرپرائز، تو اس کی زبان سے جملے ادھر کی ادھر ہو جاتے ہیں، الفاظ گھبراہٹ میں انہوں نے یہ کہہ دیا، حالانکہ ان کو کہنا ہی چاہیے تھا کہ یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی تو لڑکے جیسی کہاں ہوتی ہے، لڑکی کی بات ہی الگ ہے اور یہ لڑکی ہے. انہوں نے الٹا کر دیا جملہ گھبراہٹ میں. باہر کیفی ایک دلیل تھی، لیکن یہ اس میں اتنی قوت نظر نہیں آ رہی ہے اس دلیل میں. اب آئیے دوسری طرف، وہ زیادہ قرین ہے، عقل و فکر ہے کہ نہیں جملہ اللہ کا ہے. کیوں اللہ کا جملہ ہے؟ اس لیے کہ اس کی ساخت بتا رہی. آپ جو کہہ رہے ہیں جس چیز کو آپ نے دلیل بنایا ہے کہ گھبراہٹ میں کہا، گھبراہٹ میں نہیں کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ اس کی اولاد کون ہے، کیا ہونے والی ہے، خدا جانتا ہے. اور لڑکا لڑکی جیسا کہاں ہوتا ہے؟ یعنی تمہارے ذہن میں جو لڑکا تھا کہ لڑکا ہوگا، ایسا لڑکا، تمہیں کیا پتا وہ لڑکا اس لڑکی جیسا کہاں جو تم سوچ رہی ہو. تو یہ زیادہ عقل کے مطابق ہے. اور پھر اب آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کسی نے گھبراہٹ میں کہا، اللہ گھبراہٹ کے جملوں کو کیوں نقل کر دے گا اس طرح؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں. اور اس کو بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے اس پہلے والے نظریے کو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ یہ والا زیادہ مناسب لگتا ہے کہ یہ جملہ اللہ کا ہے. اور یہ جناب مادر مریم کی تسلی کے لیے کہا گیا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا جنا ہے، یہ جو بچہ ہے کیا ہے، مجھے پتا ہے. اور رہا لڑکے کا مسئلہ، تو لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لڑکا لڑکی. اسی لیے کل انثی الف لام میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک خاص لڑکی کی بات کی گئی ہے کہ ہر لڑکا ہر لڑکی کے برابر نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلام جہاں کہتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو دوہرا حصہ ملتا ہے انثی سے، انثیین دو لڑکیوں سے کے مقابلے میں، مطلب دو لڑکیوں کے مقابلے میں اس کو ملتا ہے حصہ ایک مرد کو. تو مرد کو زیادہ اہمیت دے دی. لیکن اگر آپ اس آیت کو پڑھیں
تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر لڑکا ہر لڑکی جیسا عظمتوں میں نہیں ہوتا. وہاں جو ہم نے تقسیم ہے، مال کی تقسیم ہے، دولت کی تقسیم ہے، اور گویا کہ فیملی اسٹرکچر کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو ایک حصہ ملے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ہمیشہ لڑکی سے افضل ہوتا ہے. ایسا کہیں نہیں. ہمیشہ مرد ہمیشہ عورت سے افضل رہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو تقسیم کار ہے. وہ ایک سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ داریاں مرد کو زیادہ دی گئی ہیں، عورت کو کم دی گئی ہیں. اسی حساب سے تقسیم میں بھی اللہ نے ان دونوں کا حصہ رکھا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے. لیس الذکر کالانثی، ہمیشہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. اب جو لڑکی پیدا ہوئی ہے مریم، کون ہے لڑکا جو اس کا مقابلہ کرے؟ اور اسی سے واضح ہو جاتا ہے. یہاں سے دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، سبحان اللہ، کہ پروردگار عالم نے جو بیٹی دی جناب حنا کو اتنی عظیم تھی کہ وہ خیال کر رہی تھی کہ لڑکا ہوگا. اتنی عظیم ہوئی کہ جب وہ بڑی ہوئی تو پوری دنیا میں کوئی لڑکا اس قابل نہیں نکلا کہ جو ان کا کفو اور برابر و ہمسر قرار پائے اور اس سے وہ شادی کرے. لہٰذا وہ بغیر شادی کے رہی. بغیر شادی کے اس لیے نہیں رہی کہ ان کو شادی نہیں کرنی تھی، بغیر شادی کے اس لیے رہی کہ وہ معصومہ تھیں، اور اس دور میں کوئی شخص بھی عظمت و فضیلت میں ان کی برابر نہیں تھا. اگر ملتا تو شادی ضرور وہ کرتی، چونکہ نہیں ملا اس لیے شادی نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، چاہے آدم ہوتا یا کوئی اور. تو جناب سیدہ کی عظمت جناب مریم پر اس لیے زیادہ ہے کہ جناب مریم کو کوئی نہیں ملا ہمسر برابر انہی جیسا معصوم، لیکن جناب سیدہ کو ملا انہی جیسا معصوم، اور ایک مکمل گھرانہ بنا کہ جو مکمل اگزامپل بن سکے دنیا کے لیے. اچھا، اب آئیے یہاں پر ہم اور تھوڑی سی گفتگو کر سکتے تھے، لیکن ہم ذرا آگے بڑھنا چاہتے ہیں جلدی سے تمام کرنے کے لیے. یہ موضوع بھی بہت اہم ہے. بہت سے گھروں میں لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں اگر لڑکی ہوتی ہے. ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے اور اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. لڑکا ہوا تو خوشی ہو رہی ہے. ابھی کچھ دن ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیوں چلو مطلب فلاں کے یہاں لڑکی ہوئی ہے، چل کر مبارکباد دیں. کہہ رہے اس کو مبارکباد کیا، لڑکی ہوئی اس کے یہاں کیسی مبارکباد، لڑکا ہوتا تو مبارکباد. یہ حالات آج بھی اس دور میں بھی موجود ہیں. یہ ابھی کی بات ہے اسی شہر کی. تو اس طرح عام طور پہ ہوتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ مومن ایسا سوچے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. ظاہر ہے کہ ایک مکمل موضوع ہے، ہم اس کو صرف ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جلدی سے تمام کرنے کے لیے. کہ ایک شخص آیا اور اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. امام نے دیکھا، کہا کیا بات ہے آج تم کچھ غمگین نظر آ رہے ہو؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، بس یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں ولادت ہوئی ہے. تو خیر تو ہے کہ ہاں لڑکی ہوئی ہے. تو کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ لڑکی ہوئی ہے تو تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا نہیں میری خواہش تھی کہ لڑکا ہو. اب امام نے ایک بڑی سائیکولوجیکل بات کہی اور یہ ہر ایک کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ، اگر خدا تم کو چوائس دے اور یہ کہے کہ دیکھو میں تم کو اولاد دینے والا ہوں، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ چاہے تم خود سلیکٹ کرو کہ کیا تم کو ملے یا مجھ پہ چھوڑ دو کہ میں کیا تم کو دوں. تم کیا کرو گے؟ اللہ کی چوائس پہ چھوڑو گے یا خود چوز کرو گے؟ اس نے کہا مولا اگر مجھ کو چوائس ملے تو میں کیوں چوز کروں گا، میں تو اللہ سے کہوں گا پروردگار تو ہی مجھ کو دے جو تو بہتر سمجھتا ہے. کہا تو اللہ نے دے تو دیا، تم کب راضی ہو اللہ کی اس چوائس کے اوپر؟ کہاں تم راضی ہو اللہ کی چوائس پر؟ دے تو دیا تم کو، اللہ نے چوز کیا ہے، تم راضی نہیں ہو. وہ مطمئن ہو کے وہاں سے گیا. تو بہر کیف اس کو دھیان میں رکھیں کہ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ لڑکی ہوئی، ارے اس کے بیچارے کے 4 لڑکیوں، اس کو بیچارہ کہہ دیتے ہیں 4 لڑکیاں ہیں.
اس کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، اس کو نہیں کہیں گے اس کے بیچارے کے 4 بیٹے ہیں یہ عجیب تصور ہے بھئی، وہ بیچارہ کیوں ہو گیا جس کے 4 لڑکیاں ہیں؟ تو یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ لڑکی کا ہونا شرف نہیں ہوتا اور لڑکے کا ہونا شرف ہوتا نا، تو خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی بات نہیں میں کہہ سکتا۔ کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کوئی شرف نہیں چھوڑا جو ان کو نہ دیا ہو، کوئی عظمت رہ نہیں گئی جو اللہ نے ان کو دی نہ ہو۔ اگر بیٹا ہونا کوئی شرف ہوتا تو اللہ یہ شرف ان سے روک نہ لیتا، وہ شرف بھی اللہ ضرور دیتا۔ شرف یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، شرف یہ ہے کہ اولاد ہو تو کیسی ہو۔ ان کا شرف یہ تھا پیغمبر اسلام کا کہ اللہ نے بیٹی ایسی دی کہ ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکا کائنات میں سوائے اس کے جو پیغمبر کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے۔ تو بیٹی دی اپنے، اور اتنی عظیم بیٹی کہ پوری کائنات پر لازم ہوا کہ اس کی تعظیم کرے جناب معصومہ کی۔ خود پیغمبر اسلام جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کی عظمت کا کیا ٹھکانے ہوں گے۔ تو یہ بات ہے۔ اب آئیے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، ہم جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے وقت۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اب یہ جملہ پھر دوبارہ اسی آیت میں مادر مریم کا ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور وَإِنِّي أُعِيذُهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے درس کے لیے ہیں، ہمیں اس سے سیکھنا ہے۔ چند اہم پوائنٹس ہیں، بغیر تفصیل کے ہم بیان کر دیتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، اس جملے کے ذیل میں۔ نمبر 1 کہ اس سے اولاد کے حقوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے۔ جیسا بھی ہم نے عرض کیا کہ حالت حمل ہی سے حقوق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں پیدا ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو پیدا ہوتے ہی پہلا حق بچے کا، جیسے کہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھے نام کا انتخاب جو بامعنی ہو، بامفہوم ہو، میننگ فل ہو، ایسا نام رکھا جائے بچے کا۔ یہ پہلا حق ہے ماں باپ پر، اسی لیے انہوں نے فوراً کہا انی سمیتھا، میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ اس جملے سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت جناب مریم پیدا ہوئی ہیں باپ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ نام رکھنے کا حق باپ کا ہے۔ اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ اپنی بیوی کے مشورے سے رکھے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ حق شرعاً باپ کا ہے کہ فیصلہ وہ کرے۔ لیکن ماں رکھ رہی ہے نام، اس کا مطلب کہ باپ موجود نہیں ہے، ورنہ یہ کہتی ہیں کہ وَإِنَّا سَمَّيْنَاهَا، ہم نے دونوں نے مل کے اس کا نام یہ رکھا ہے، انی میں نے رکھا ہے، اکیلی نے رکھا، اس کا مطلب یہ کہ باپ نہیں ہے۔ تربیت دوسرا پوائنٹ ہے جو اس سے ملتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اچھی ماں وہ ہے جو بچے کو اس وقت نہیں دیکھے کہ اس وقت اس کی صحت کیسی ہے، صرف مستقبل کا پلان کرے کہ بچی مستقبل میں کیا ہونے والی ہے، اس کی حفاظت ہر ڈیسیز سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، نہ صرف ظاہری بیماریوں سے، اوریجنل جو ڈیسیز ہے وہ شیطان کی ڈیسیز ہے، اس سے محفوظ رکھنے کی ابھی سے تیاری کر دی انہوں نے۔ پروردگار میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے، اچھے پیرنٹس وہ ہیں، اچھی پیرنٹنگ یہ ہے کہ نہ صرف براہ راست جو آپ کی اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی، آپ اس کا خیال رکھیں، بلکہ اس کے بعد اس کی نسلوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف اس بچی یا اس بچے کی نہیں ہے، نسلوں کی ہے۔ آپ امریکہ مثلا آ گئے تو آپ کو پلان ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کے جو بچے ہیں، جو ڈائریکٹلی آپ کے بچے ہیں اس وقت، ان کی تربیت آپ ایسی کریں کہ نسلوں تک وہ تربیت جاری رہے، اور وہ ایمان میں اتنے مضبوط ہوں کہ جتنا ایمان آپ نے ان کو منتقل کیا اتنا وہ اپنے بچوں کو منتقل کریں، وہ پھر اپنے بچوں کو منتقل کریں۔
اس لیے انہوں نے لفظ ذریت استعمال کیا. اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ تربیت کے سلسلے میں انسان اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہ کرے، نہ اپنے بچوں پر اوور کانفیڈنٹ رہے، بلکہ اللہ سے طلب کرے مدد. پروردگار میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو اللہ اگر مدد نہ کرے تو انسان اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا. نام رکھا کیا؟ مریم. نام کے معنی ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے عبادت گزار، خدمتگار. اور یہ 34 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہ عظمت جناب مریم کی ہے، 34 ٹائمز. آخری پوائنٹ جو اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہم یہیں روک دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، کہ ایک اہم مسئلہ جو یہاں واضح ہوتا ہے، انسان کی خواہش اگر پوری نہ ہو تو خواہش کی عدم تکمیل، یعنی پوری نہ ہونا خواہش کا، یہ انسان کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. انسان نے جو ارادہ کیا ہے اس کو پورا کرے. اگر وہ خواہش پوری نہ ہوئی جس کے لیے یہ ارادہ کیا تھا، تب بھی وہ ارادہ پورا کرے. انہوں نے نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو مسجد کی خدمت کے لیے معین کروں گی. بیٹا نہیں ہوا، یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. خواہش تو پوری نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے ارادے کو پورا کیا کہ اسی بیٹی کو خدمت دین کے لیے مخصوص کر دیا. یہ نہیں کہا اب بہانہ نہیں ہے. یہاں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فوراً بہانہ ڈھونڈیں. ہم تو سوچتے اگر ایسا ہو تو ہم ایسا کریں گے، ایسا نہیں ہو تب بھی ہم ایسا ہی کریں گے، جو اللہ کی مرضی وہ ہم کریں گے. چنانچہ انہوں نے اس کو خدمت کے لیے معین کیا، اور پیدا ہوتے ہی اس کا نام ہی خدمتگار رکھ دیا، یعنی مریم. پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اور ان کے عقائد و کردار کے تعلق سے ان کی تعلیم صحیح انداز سے انجام دے سکیں. صلوات محمد.